اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منی ربنا تقبل منی ربنا تقبل منی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ملت ابراہیم اور سیرت ابراہیم کے بارے میں جاننے کا آغاز کیا تھا، اور ہم جو کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کا جو واقعہ تھا اس سے ہم واقف ہوئے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے تھے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو فالو کرنے کی ہدایت دی ہے، اور وہی طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اصل صراط مستقیم وہی ہے جو ملت ابراہیم سے، سیرت ابراہیم سے ثابت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کو چوز کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، تمام لوگوں میں سے ان کو چوز کر لیا ہے دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، کیونکہ انہوں نے اسلم یعنی کہ سرنڈر کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اور کہا کہ صرف راضی کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو، اور وہی میرا رب ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کسی اور کی رضامندی سے فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے ان کا طریقہ توحید کا طریقہ تھا، وہ ہر شرک سے پاک تھے۔ جہاں جہاں ان کا ذکر دیکھیں گے ابراہیم حنیفہ، حنیفہ لفظ اس کے بعد آیا گیا کیونکہ وہ فرم تھے، اس پہ اٹل تھے، جو وہ مانتے تھے، جو ان کا ایمان تھا وہ ڈاماڈول نہیں ہوتا تھا باہر، وہ اخلاص اور جو وفاداری ہے اس کو قائم رکھتے تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی پہ ہی پیروی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور انہی کی نسل میں سے تھے وہ۔ ان کا طریقہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تھا، اور کوئی ان سے راضی ہو نہ ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہی ایٹیٹیوڈ ہم سب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے دنیا بھر کی مخالفت لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرمائے، ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں مبتلا ہوں ان کے لیے میں کافی ہوں۔ تو دنیا جہان، اگر دنیا کا ایک ایک بندہ ہر کچھ ہمارے اگینسٹ ہو جائے، ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے بالکل ایسا لگے کہ ہمیں ہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ساری جو ایٹراسٹیز ہیں سب ہم ہی پر ہی ہو رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جس کی خاطر ان کو سہ رہے ہیں، جس کی خاطر ہم صبر کر رہے ہیں، وہ ان سب پر کافی ہے، وہ ان سب کو بدلہ دینے میں کافی ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ فولشنس ہے، ہماری حماقت ہے، کہ اگر ہم یہ جانتے بوجھتے ہم اس بات کو نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو یہ ہماری فولشنس ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو کتنی ہی ہم شیخی بکھارتے ہوں کہ ہم بہت بڑے آدمی، بہت سمجھدار ہیں، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کا دامن پکڑ لیا، وہ بہت زیادہ اپنے خود پر ہی ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ خود پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہمیں کسی ایک بڑے گروپ میں سے سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو تراشنے کے لیے اپنے رب کی انہوں نے تلاش کی۔ پہلے یہ آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ ستارہ ہے، کیونکہ بہت سارے اس وقت تو بہت زیادہ جہالت تھی، بنی اسرائیل کے وقت تو پھر بھی علم تھوڑا عام ہو گیا تھا، لیکن اس وقت کی جو تاریخ ہے تب تو جہالت ہی جہالت تھی، تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ تارے کو پوچھتے تھے، پھر چاند کو پوچھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عقل مندی سے کام لیا، ان سب کی طرح یہ نہیں کہ بھیڑ چال میں چلے گئے، انہوں نے عقل مندی سے کام کیا کہ لوگ کہتے تھے تارا ہے، پھر سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو رات میں ہے، دن میں تو ہے ہی نہیں، پھر سوچا چاند ہے، پھر سوچا سورج ہے کیونکہ اس کو بھی لوگ پوچھتے تھے، تو وہ بھی ٹیمپرری ہے، دن میں چاند نہیں نظر آ سکتا آپ کو، رات میں سورج نہیں نظر آ سکتا، تو وہ چیز جو کہ خود
وہ خود ہر وقت موجود ہونے میں اس کا خود کا اختیار نہیں ہے، تو وہ کیسے کسی دوسرے انسان کا، کسی دوسرے بندے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ کیسے کسی بندے کا اختیار اس کے پاس ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس تو اس کے خود کا اختیار نہیں ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے عقل مندی سے کام لیا۔ عقل مندی سے کام لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ الحمدللہ آج کل تو دین کافی عام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سارے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں، لوگ ڈال دیتے ہیں، یا ہمارے سن کر ہم اپنے دماغ میں ان کو بٹھا لیتے ہیں، ہمارے گمان ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں لاجیکلی سوچنا بہت ضروری ہے، اور لاجیکلی ہم تبھی سوچ سکتے ہیں جب ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہوگا، ورنہ بہت چانس یہ ہے کہ ہم ایک جہالت میں مبتلا ہو کر ہم ایک فولش ڈیسیژن لے لیں گے۔ تو عقل مندی سے انہوں نے کام لیا، اور اسی لیے کیونکہ تمام لوگوں میں سے وہ ایک ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اپنے رب کی اس کی عظمت کو پہچانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پہچان لیا، بہت سارے لوگوں میں سے ان کو چوز کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا لیا۔ اور سب سے خوشی کی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں فکر یہ اسی بات کی لگی رہتی ہے، اور نہیں لگتی تو لگنی چاہیے، کہ جو ہم دن میں کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا نظر کرم ہم پر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ فکر ہوتی ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے آپ سے، اس نے آپ کو اپنا لیا ہے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور پھر آپ کے ایک ذمہ داری ہے اور بڑی، کہ اس کو مینٹین کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیا، ان کو نیک اولادیں دی، انہوں نے دعا مانگی کہ ہماری اولادوں کو بھی اپنی فرمانبرداری میں مبتلا رکھنا ہمیشہ۔ تو انہوں نے نیک اولادیں دیں۔ اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں، درود ابراہیم اس کو پڑھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجنا لازم ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اسلم تو، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے آس پاس لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کی بھی نصیحت کری، اسی طریقے سے جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کی نصیحت کری۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی تلقین کرتے رہتے تھے، ان کو ریمائنڈ کرتے رہتے تھے کہ ان کا الہ کون ہے، کیا ان کے فرائض ہیں، کیا اس دنیا کا جو اینڈ ہے وہ کیسے ہے، ان کی یہ دنیا جو ہے کتنی زیادہ ایلیوسو ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی نسل کو کی ان کی تلقین کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے اندر بھی وہ یہی کوالٹی آئی، اور وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے نصیحت کرتے تھے۔ نصیحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کندھے پر بندوق رکھے یہ کہا جائے کہ ڈو دس اور ڈائی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ڈالو، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ڈالو، تاکہ وہ خود ہی اپنی زندگی بھر تک مسلمان رہیں اور ہر حرام چیز سے پرہیز کریں۔ کیونکہ مسلمان جو دین ہے اس کو موت تک ہمیں ود ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ موت سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ اس کو بخش دے گا، لیکن اگر موت سے پہلے کوئی وسوسہ ایسا آ گیا کہ انسان پلٹ گیا، تو اس کی بخشش بہت مشکل ہے۔ تو اس کی بخشش، اس کا جو خاتمہ ہے، تبھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ اس پر امام محمد بن حنبل کا ایک قصہ ہے کہ وہ موت کے نزدیک تھے اور اپنی انگلی اٹھا کے ایسے کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، اس طریقے سے کہہ رہے تھے۔ تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ ایسے آپ بے ہوشی میں، مطلب ایسے ان کانشیس تھے، سب کانشیس تھے، تو انہوں نے سے پوچھا کہ بے ہوشی میں آپ کس سے بات کر رہے تھے جب ان کو ہوش آیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے، شیطان اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھ سے کہ تم مجھ سے بچ گئے، تم مجھ سے بچ گئے۔ تو
وہ یہ بات ان کو بتا رہے تھے کہ شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے وسوسے میں نہیں آیا، میں اس سے بچ گیا. تو شیطان بہت زیادہ اس بات سے پریشان تھا کیونکہ وہ ان کو بہکا نہیں پایا. تو امام محمد بن حنبل نے ان سے اس کے جواب میں اس سے کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب تک ان کو موت نہیں آئی تھی. جب تک ان کا ماننا یہ تھا، اور واقعی بات یہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی تب تک شیطان آپ کے ساتھ ہی ہے اور وہ آپ کو بہکا سکتا ہے. اور اگر ایک بہکاوے میں بھی آپ آ گئے، ایک بہکاوے سے ہی آپ کا ایمان پلٹ سکتا ہے. تو جب وہ اس سے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، تو یہ ظاہر سی بات ہے بہت نزدیک تھی موت، لیکن پھر بھی جو چند سیکنڈ بھی بچے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس ایک سیکنڈ میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اور ایمان پر خاتمہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں ایمان چھلکتا ہوگا. کیونکہ آپ کی جو موت ہوتی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو موت ہوتی ہے وہ ایک ریپلیکا ہوتی ہے، ایک مرر امیج ہوتی ہے اور واٹ آپ اپنی لائف میں کرتے ہیں. تو جس چیز میں آپ کی زندگی گزری، موت بھی اس کی ہی فکر میں ہوگی. تو اگر کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ جب ہمیں موت آئے تو کلمہ ہمارے زبان پر ہو، یا اللہ ایسا کرنا. لیکن کلمہ آپ کی زبان پر تب ہوگا جب آپ کی زندگی کلمے پر عمل ہوئی ہوگی. جب کلمے پر زندگی مبنی ہوگی تبھی موت کے وقت کلمہ زبان پر ہوگا. کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا. اگر آپ زندگی بھر پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیاوی سکسیس کے پیچھے بھاگتے رہے، تو ان نو کیس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ موت کے وقت آپ کی زبان پر کلمہ ہوگا. موت کے وقت آپ کی زبان پر وہی فکر ہوگی، آپ کے دل میں وہی فکر ہوگی جس چیز کی فکر آپ دنیا بھر میں کرتے آئے. تو جب صرف موت کے وقت یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہی ہمارا حال نہیں ہوگا جو ہمارا دنیا میں تھا. کیونکہ موت کے وقت ہی لوگوں کو عقل آتی ہے، موت کے وقت ہی لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ ارے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو سچ نکلا، اور ہم نے تو اس کو مانا ہی نہیں، ہم اس سے غافل ہوئے، اپنی زندگی جیتے رہے. تو اکثر اس وقت یہ گلٹ آتا ہے، اس وقت یہ ریگریٹ آتا ہے، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اب فرمایا جاتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل، جو ہم نے پڑھا بنی اسرائیل، وہ یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی. تو اسرائیل علیہ السلام یہودیوں کے سب سے پہلے پیغمبر تھے، اس لیے ان کی جو نسل تھی، جو قوم تھی، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کے بچے. تو ان کو اس وقت جیسے ہم نے پتا ہے کہ وہ یہودیوں کی نسل کے تھے، تو جب ان کو موت آ رہی تھی تب ان کے دل میں ایک فکر تھی، اور فکر یہ نہیں تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنی زندگی جی سکتے ہیں، نہیں جی سکتے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں تھی. ان کو کیا فکر تھی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ان کو فکر یہ تھی کہ وہ میرے بعد عبادت کس کی کریں گے، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ جو توحید ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ اسی پر ہی ہمیں جینا ہے اور اسی پر ہی مرنا ہے. ایک ہی اللہ کا ہو کر پیدا ہوئے تھے اور ایک ہی اللہ کے ہو کر ہمیں مرنا ہے. تو ان کی اولاد نے ان کو ایک دلاسا دیا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو ان کے اگینسٹ ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لاتے رہیں گے جیسے ہمارے باپ دادا ایمان لائے. تو ان کو یہ ایک تسلی ان کے بچوں نے، ان کی اولاد نے ان کو دی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا میں ریٹروسپیکٹ سے کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ اسی طریقے سے گائے کو پوجتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے، تو ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. لیکن یہاں پر
یعقوب علیہ السلام کی اس تاریخ سے یہ چیز پروو ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو اولاد تھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے، تو ان سے یہ وعدہ لیا جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے باپ دادا اللہ تعالیٰ کی عبادت نعوذ باللہ نہیں کرتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کیونکہ اپنے باپ داداؤں سے نصیحت ملی تھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے یعقوب علیہ السلام، اور جو اسماعیل علیہ السلام تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے چاچا تھے، تو جو ان کو اپنے باپ داداؤں اپنے فیملی سے ان کو جو نصیحت ملی وہی انہوں نے آگے پہنچائی، اور تب ان کے بچوں نے اس بات پر ایمان لائے تھے، اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر مبنی رہیں گے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، آگے جا کے اپنی کنوینئنس کے حساب سے کہہ دیا کہ کیونکہ وہ تو اب ہے نہیں، وہ تو ان کے سامنے نہیں ہے اپنے دلیل پیش کرنے کے دنیا میں، تو کچھ بھی کہہ لو ان کے نام پر اور یو کین گیٹ اوے ود اٹ۔ تو ان کا یہ والا جو ایٹیٹیوڈ تھا یہ ان کی ہم ہلاکت کا آگے جا کے ان کے لیے باعث بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔